ڈاکٹر صاحب آج ہمارے پاس جو پہلا سوال موجود ہے وہ بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تو اس کے کان میں نے سونے کی ایک بالی ڈالی تھی، ایک منت کی، جو میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا اور میرے ہاں اولاد ہوگی تو میں سونے کی بالیاں اسے پہناؤں گا، لیکن اب بیٹا ہوا ہے تو میں نے ایک کان چھدوا کے اسے سونے کی بالی پہنا دی، لیکن اب وہ میرا بیٹا بڑا ہوتا جا رہا ہے اور بلوغت کی عمر تک پہنچ رہا ہے، تو آغا صاحب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ سونا نابالغ بچے نے جو پہنا ہوا تھا، کیا اس کے اوپر بھی وہ سونا پہننا حرام ہوگا یا نہیں؟ اور اب جب وہ بالغ ہو جائے گا تو جو کہ بالی کی صورت میں مختصر سا سونا اس کے کان میں ہے، کیا وہ پہننا بھی مرد پر حرام ہے یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ جی، یہ تو الحمدللہ سبھی جانتے ہیں کہ سونے کا استعمال مرد پر حرام ہے، اور جن روایات میں یا علماء کرام فقہاء اعظام کے فتاوی میں جہاں سونے کے استعمال سے منع کیا گیا ہے، اس میں سونے کی مقدار کو بیان نہیں کیا گیا کہ اگر زیانہ دو چار انگوٹھیاں سونے کی ہو یا ایک بڑی ہو تو وہ حرام ہو، اور چھوٹی سی بالی ہو تو وہ حرام ہے۔ یعنی مرد کے لیے خصوصاً بلوغت کے بعد سونے کا استعمال جائز نہیں ہے، چاہے اس کی مقدار زیادہ ہو یا کم ہو۔ جی آغا صاحب، اگلا سوال ہمارے پاس بعد السلام موجود ہے کہ آغا بچے کی پیدائش کے بعد جب خون نفاس آنا بند ہو جائے تو عورت غسل کر کے عبادت بجا لا سکتی ہے، پھر یہ 40 دن کے بعد نہانے کا کیا مقصد ہے؟ اور 40 دن کا جو عرصہ بولا جاتا ہے کہ اس کے بعد نہایا جائے، اس کی کیا علت ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ یہ کوئی حقیقت ہی نہیں ہے تاکہ ہم اس کی علت بیان کریں، یہ بات لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ایک دن پورا میرے خیال میں ہمارا پروگرام ہی اسی پر ہوا ہے کہ جو حیض ہے وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن وہ ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم جو خون آئے وہ حیض نہیں ہے، بلکہ وہ اگر ڈیلیوری کے ایام نہیں ہیں تو وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ اور 10 دن سے زیادہ اگر کسی کو خاتون کو آتا ہے وہ بھی استغاثہ ہوگا۔ وہ حیض جو ہے وہ کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے، اور جو نفاس ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ اور یہ جیسے ہی خون بند ہو، فرض کیجئے ایک خاتون کے ہاں ولادت کے دوسرے دن جو ہے وہ خون بند ہو جاتا ہے، یا صبح تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، شام کو مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے، تو اس خاتون کو غسل کر کے اپنی تمام عبادات کو جو ہے نا وہ بجا لانا چاہیے۔ یہ 40 دن کی جو روایت ہے، البتہ روایت سے مراد کلام معصوم نہیں ہے، روایت سے مراد یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں، رسومات، یا یہ لوگوں نے بنائی ہیں۔ 100% جو ہے نا ایک غلط فہمی ہے، اور جو ہے نا وہ کسی نے بالکل فقہ جعفری کے خلاف کوئی بات بنائی ہے، اور وہ معاشرے کے اندر خواتین میں پھیل گئی ہے، ورنہ 40 دن والی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ نفاس زیادہ سے زیادہ 10 دن کا ہوتا ہے، اور کم سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ اور اب عملی طور پر ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ الگ بات ہے، لیکن فرض کیجئے ایک خاتون کے ہاں ولادت ہوئی ہے اور خون کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، تو یہ خاتون جو ہے وہ ایک نماز بھی نہیں چھوڑے گی۔ وہ صرف بچے کا پیدا ہونے سے خاتون جو ہے وہ نفاس والی خاتون نہیں کہلاتی، جب تک کہ جو ہے نا اس کو خون نہ آئے۔ وہ خون 1 دن آتا ہے، 2 دن آتا ہے، 3 دن آتا ہے، جیسے رکے گا وہ غسل کر کے تمام عبادات کو بجا لائے گی۔ رمضان مبارک ہو تو روزے رکھے گی۔ وہ 40 دن کی بات جو ہے مجھے نہیں معلوم کس نے بنائی ہے۔